اب ایک اور سوال بھی ہوتا ہے کہ مروجہ میلاد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ظالم عیاش بادشاہ شاہ اربل نے ایجاد کیا تھا۔ یہ اعتراض اہل سنت و جماعت پر ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اس بادشاہ کی پیروی کر رہے ہیں اور اس کے لیے من گھڑت تعویلات پیش کی جاتی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شاہ اربل مظفر الدین بن زین الدین عیاش نہیں بلکہ عادل تھا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والے ایک من گھڑت بات یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا عیاش اور ظالم بادشاہ مظفر الدین نے کی، حالانکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ مظفر الدین شاہ اربل عیاش نہ تھا بلکہ عادل تھا۔ چنانچہ ابن کثیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شاہ اربل مظفر الدین بن زین الدین ربیع الاول میں میلاد شریف مناتا اور عظیم الشان جشن برپا کرتا تھا، اور ایک نڈر بہادر جان باز عاقل عالم عادل بادشاہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر رحم فرمائے اور انہیں بلند درجہ عطا فرمائے۔ شیخ ابو الخطاب ابن دحیہ نے ان کے لیے میلاد شریف کی ایک کتاب تصنیف کی اور اس کا نام التنویر فی مولد البشیر والنذیر رکھا، تو انہوں نے شیخ کو 1000 دینار پیش کیا۔ انہوں نے ایک طویل عرصے تک حکمرانی کی اور 730 ہجری میں جب وہ مکہ شہر میں فرنگیوں کے گرد و حصار ڈالے ہوئے تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ اچھی سیرت اور خصلت کے حامل تھے۔ بحوالہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 136 سے۔ میلاد کا انکار کرنے والے اپنے علم کو ذرا وسیع کریں تاکہ انہیں ذلیل نہ ہونا پڑے۔ 9ویں صدی کے مجدد امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب حسن المقصد فی عمل المولد کے صفحہ نمبر 42 پر ابن کثیر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ شاہ اربل مظفر الدین حضور عالم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ربیع الاول میں شایان نشان طریقے سے مناتا تھا، جو کہ عالم اور عادل بادشاہ تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قال ابن کثیر فی تاریخ کان یعمل المولد الشریف فی ربیع الاول ویحتفل به اختلافا هائلا وكان شعما شجاعا بطلا عاقلا عالما رحمه الله واكرم مثواه وقال قد صنف له الشيخ ابو الخطاب ابن دحية مجلدا في مولد النبي سماه التنوير في مولد البشير النذير فأجاز على ذلك ب1000 دينار وقد طالت مدته في الملك إلا أن مات وهو محاصر فرنسا بمدينة عكا عام 30 و600 محمود السيرة والسريرة. وقال سبت ابن جوزي في مرعة زمان حكي عن بعد من حضر السمات المظفر في بعض الموالد أنه عد في ذلك السمات 5000 رأس غنم مشواه و10,000 دجاجة و100 فرس و100,000 زبيدة و30,000 صحن حلوى. قال وكان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية. بحوالہ حسن المقصد فی عمل المولد صفحہ نمبر 42۔ یعنی ابن کثیر اور اربل کے بارے میں حافظ ابن کثیر اربل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ شاہ اربل مظفر الدین بن زین الدین ربیع الاول میں میلاد شریف مناتا تھا اور عظیم الشان جشن برپا کرتا تھا۔ وہ ایک نڈر بہادر جان باز عاقل عالم عادل بادشاہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر رحم فرمائے، انہیں بلند درجہ عطا فرمائے۔ شیخ ابو الخطاب بن دحیہ نے ان کے لیے میلاد شریف کی ایک کتاب تصنیف کی اور اس کا نام التنویر فی مولد البشیر النذیر رکھا، تو انہوں نے شیخ کو 1000 دینار پیش کیا۔ انہوں نے ایک طویل عرصے تک حکمرانی کی اور 730
ہجری میں وہ اکاشا شہر میں فرنگیوں کے گرد حصار ڈالے ہوئے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ اچھی سیرت اور خصلت کے حامل تھے۔ سبت ابن جوزی نے میلاد الزمان میں ذکر کیا ہے کہ شاہ اربل کے یہاں میلاد شریف میں بڑے بڑے علماء اور صوفیاء شرکت کرتے تھے۔ 9ویں صدی کے مجدد امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب حسن المقصد فی عمل المولد کے صفحہ نمبر 44 پر لکھتے ہیں کہ 6ٹی صدی میں سلطان مظفر الدین میلاد منانے میں مصروف تھا۔ اس وقت حافظ ابو الخطاب بن دحیہ کلبی علیہ رحمہ نے میلاد کے موضوع پر شاندار کتاب تحریر کی۔ قال ابن خلقان فی ترجمہ حافظ ابن خطاب بن دحیہ كان من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء، قدم من المغرب فدخل الشام والعراق، واجتاز بأربل سنة 400 فوجد ملكها المعظم مظفر الدين بن زين الدين يعتني بالمولد النبوي، فعمل له كتاب التنوير في مولد البشير النذير، وقراه عليه بنفسه فأجاده ب1000 دینار۔ قال وقد سمعنا على السلطان في 6 مجالس في سنة 25 و600 انتہا۔ یعنی ابن خلقان علیہ رحمہ نے اپنی کتاب وفیات الاعیان وانباء وابناء الزمان 3 جلد صفحہ نمبر 449 میں حافظ ابو الخطاب بن دحیہ کلبی علیہ رحمہ کے سوانی خاکہ میں لکھتے ہیں کہ ان کا شمار بلند پایا علماء مشہور محققین میں ہوتا ہے۔ وہ مراکش سے شام و عراق کی سیاحت کے لیے روانہ ہوئے۔ 604 ہجری میں ان کا گزر اربل کے علاقے سے ہوا، جہاں ان کی ملاقات عظیم المرتبہ سلطان مظفر الدین سے ہوئی، جو یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظامات میں مصروف تھا۔ اس موقع پر انہوں نے التنویر فی مولد البشیر النذیر کتاب لکھی۔ انہوں نے یہ کتاب خود سلطان کو پڑھ کر سنانی، پس بادشاہ نے ان کی خدمت میں 1000 دینار بطور انعام پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 625 ہجری میں سلطان کے ساتھ اسے 6 نشستوں میں سنا تھا۔